बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। वाक़या मिराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मिराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फ़रिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फ़रिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द व तक़दीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अताअत व बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और ज़ेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का कुला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राईल, मेरा ये पैगाम मीकाईल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वह सूर को कुछ अरसे के लिए मौकूफ़ कर दे। इज़राईल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज़ करने से हाथ उठा ले। रिज़वान से कह दो कि वह जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी कर दे। मालिक से कह दो दोज़ख को ताला लगा दे। खल्द बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ता पैरास्ता हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सफ बस्ता खड़ी हो जाएं। मशरिक़ से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं, इनसे अज़ाब ख़त्म कर दिया जाए। आज की रात मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल गया। हुक्म रबी हुआ, ए जिब्राईल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुन जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर ना हुई होगी। इस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतला बिल्कुल साफ़ है। फ़िज़ाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफ व नशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पुरसकूत व खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुज़रने को है। यकायक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। अनवार व तजल्लियात के जलवे समेटे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमट में जनती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ माह नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम महुए ख़्वाब हैं। आँखें बंद किए, दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन हाथ बांध के खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया गया तो बेअदबी हो जाएगी। फ़िक्रमंद हैं। इसी वक्त हुक्म रबी होता है, या जिब्राईल कबल कदमियाँ। ए जिब्राईल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आँख खुल जाए। इसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पाए नाज से मस कर दिए। जब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पाँव की होंठों की ठंडक पाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ़्त करते हैं, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कैसे आना हुआ। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। इन्नल्लाह अश्ताकल्ली लकाइका या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। चुनांचा आपने सफ़र की तैयारी शुरू की। इस मौका पर हज़रत जिब्राईल अमीन ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। इसके बाद मेरे कल्ब को धोया गया। फिर वो ईमान और हिकमत
محمد سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر انور پر عمامہ باندھا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسے ہوئے تھے جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی سلام گونج اٹھی۔ سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں، اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے وادی بطحا میں پہنچے جہاں کھجوروں کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جم غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، حور و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مان پڑ چکے ہیں، قدسی سلام دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی ہیں تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام سب کے سب سر تسلیم خم کیے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سامان نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں اور درود و سلام سے ایک مرتبہ پھر فضا گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ثم ارج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون؟ جواب دیا جبرائیل۔
دربار نے پوچھا من ماں کا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد۔ دربار نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے عزت طلب کیا کہ اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گی، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ آپ کا ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منازل طے کرتے گئے۔ مواہب الدنیا میں ہے کہ جب حضور عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کے عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید میں محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا یا انتہائے قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔